الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کونوں کے اندر نماز قائم کرو. دن کے دونوں کونے کونے فجر اور عصر کی نماز، فجر اور عصر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت نیند کا ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت غفلت کا ہوتا ہے. آدمی عصر کی نماز کے وقت بازاروں میں گھومتا ہے، نکلتا ہے تفریح کے لیے. فجر کی نماز کے اندر نیند کی حالت میں ہوتا ہے. جب دو نمازیں جو مشکل اوقات کی وہ پڑھ رہا ہے تو باقی نماز بھی اس کو پڑھنا پڑے گا. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں یعنی عشاء کی نماز، اس میں مغرب بھی آ گئی اور عشاء بھی. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہے. ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، جو قبول نہیں کرتے ان کے لیے نصیحت نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے جس کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، جیسے مٹکا ہوتا ہے، مٹکی کے اوپر ڈھکن رکھ دیا اور اس پر پانی ڈالتے رہے تو مٹکا نہیں بھرے گا، اس میں پانی بھی نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اوپر سے ڈھکن لگایا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن دلوں کے اوپر مہر لگا دی ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نصیحتیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. جو حدیث ہم نے پڑھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ، ونحن سجود، اور ہم سجدے میں ہو، فاسجدوا، تو ہمارے ساتھ سجدہ کرو، ولا تعدوا شیئا، اور اس کو رکعت میں شمار مت کرو. سجدے کے اندر ڈائریکٹ پا لیا، ڈائریکٹ سجدے میں. ومن ادرک الصلاۃ ومن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، اور جس نے امام کو رکوع کے ساتھ پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. یعنی جماعت کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ جماعت کا آدمی کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب امام کے ساتھ رکوع کے اندر ملے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اتحیات میں بھی اگر امام کو پا لیں گا آدمی، اس لیے بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نماز کے اندر ہی ادھر ادھر سلام دیتے وقت دکھائی دیتا ہے کہ آدمی آ کر کھڑے ہو گیا اور وہ امام کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں، وہ کھڑا ہو کر ہاتھ پوچھ رہا ہے. امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا نمازوں کا ثواب ہے، اور بعض روایتوں میں 25 آیا ہے، اور اکیلے پڑھنے میں ایک ہی نماز کا ثواب ہے. اس لیے اگر اتحیات مل رہی ہے تو فوراً بیٹھنا چاہیے. آ کر پھر چہرہ پوچھتے ہاتھ پوچھتے نہیں بیٹھنا چاہیے آدمی. اس کے اندر بھی جو مقتدی ہے اس کو پورا کیا ملے گا؟ جماعت کا ثواب پورا ملے گا. اب گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ 14 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی نماز با جماعت چھوڑ سکتا ہے. لیکن جماعت صحیح ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہے یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر کی جماعت صحیح ہوتی نہیں ہے. نمبر 2، عقل مند ہونا. پاگل ہے یا نشے کے اندر مست ہے یا بے ہوش ہے تو ایسے آدمی کی جماعت صحیح ہوتی نہیں ہے. یعنی ہمیں بتایا ہے کہ امام کے ساتھ ایک آدمی ہونا چاہیے، تو وہ ایک آدمی ایسا ہو جو عقل مند ہو، سمجھ بوجھ ہو اس کے اندر. اور نمبر 3 ہے مقتدی کو امام کی نماز کی ابتدا کی نیت کرنا. یعنی دل میں ارادہ یہ کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، امام جو نماز پڑھ رہے میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں. دل میں ارادہ کرے، زبان سے بولنا ضروری نہیں. نمبر 4 یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی جگہ ایک ہی ہو. ایسا نہیں کہ امام مسجد میں کھڑا ہے اور مقتدی کھڑا ہے مسجد کے باہر، تو اقتدا ہونے والی نہیں. امام ایک جگہ کھڑا ہے، مقتدی کونے میں کھڑا ہے تو بھی اقتدا ہو جائے گی، تو بھی کافی ہے. کیوں؟ پوری مسجد ایک جگہ کے حکم میں، پوری مسجد ایک جگہ کے حکم میں. اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے صحن مسجد کا.
پرانے زمانوں میں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کے اندر صحن مسجد سے باہر ہوتا تھا، وہ مسجد میں نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانوں میں جتنا صحن ہے وہ سب مسجد میں داخل ہے، اس لیے کہ پہلے نیت کرتے لوگ یہ صحن بھی مسجد کے اندر داخل رہیں تو بھی مسجد کے حکم ہوتی، تو نماز اس کی مانی جائیں گی۔ مکان متحد کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں کہیں پر بھی کھڑا ہو امام کے پیچھے تو سمجھیں گے کہ بھائی یہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اگر امام مسجد میں کھڑا ہوا ہے اور وہ آدمی مسجد کے باہر ہے یا وضو خانے پر ہے، باقی کوئی نہیں دوسرا، اکیلا ہی، تو پھر مکان متحد نہیں ہوگا، ایسے جماعت ہونے والی نہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، سمجھدار بچہ ہو، نمبر 3 مقتدی کو امام کی نماز کی نیت کرنا۔ آسان زبان میں امام جو نماز پڑھا رہا ہے، ظہر کی پڑھا رہا ہے، تو مقتدی ظہر کی نماز کی نیت کر پیچھے زبان سے الفاظ اگر غلطی سے ظہر کے بجائے عشاء بول دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، دل کے اندر ارادہ تھا ظہر کا تو ظہر کی نماز ادا ہوگی اس کی۔ اور نمبر 4 امام اور مقتدی ایک جگہ ہو، الگ الگ نہیں۔ اگر مقتدی مسجد کی چھت پر کھڑا ہو اور امام مسجد کے نچلے حصے میں ہو تو بھی ایک ہی جگہ سمجھیں گے، کیونکہ مسجد کی چھت بھی مسجد کے اندر داخل ہوتی ہے، مسجد کی چھت بھی مسجد کے اندر داخل ہوتی۔ اور اگر جیسے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کا مسئلہ سنیے یہاں پر، اس میں بہت ابھی تو مسجد خالی ہے لیکن جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے، وہاں پر یہ بڑا مسئلہ آتا ہے۔ مسجد کے باہر اگر سب بنا رہے تو اتنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے جس کے اندر ایک چھوٹی کشتی پانی کی گزر سکتی ہے یا بیل گاڑی گزر سکتی ہے، بیل گاڑی گزر سکتی۔ اور اگر اتنی چھوٹی کشتی گزر جائے یا بیچ میں نالے کے جیسے جگہ چھوڑ دیا تو پھر پچھلی جتنی صفیں ہیں وہ امام کے پیچھے ان کی نماز درست ہونے والی نہیں، امام کے پیچھے ان کی نماز درست ہونے والی۔ تو مسجد کے باہر جو بھی سب بنائیں گے تو جگہ چھوڑ رہے، تھوڑا جگہ چھوڑو، زیادہ نہیں، کہ بھئی ایک کشتی گزر رہی، چھوٹی کشتی یا بیل گاڑی گزر رہی ہے یا پانی کا نالا چھوٹا گزرتا ہے، اتنی جگہ چھوڑ دیا تو بعد کے سب جو لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے پیچھے سب بنا کر ان کی نماز ہونے والی نہیں، اس لیے خالی جگہ بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے میں اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑے آج بھی ہیں ایسا نہیں، لیکن ایک آدمی 2 ویلر پر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے دوسرا 2 ویلر پر نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں کی گاڑی کیا ہوگی؟ الگ الگ ہوگی۔ ایک سواری کے اندر سوار ہو اور پھر امام کے پیچھے دوسرا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ سواری کیا ہے؟ ارے بھائی سواری ایک ہے، لیکن اگر سواری 2 ہو الگ الگ، امام ایک سواری پر مقتدی ایک سواری پر، تو نماز ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی جگہ کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی ہے۔ لیکن اگر ایک ہی سواری پر دونوں نماز پڑھے امام اور مقتدی تو نماز کیا ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی نماز کا الگ الگ نہ ہونا۔ جیسے امام جو ہے جو ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی عصر کی نماز کی نیت کر کے پڑھ رہا ہے، تو ایسے ہونے والی نہیں۔ اس طریقے سے امام آج کی ظہر پڑھ رہا ہے اور مقتدی کل کی ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے، کل کی ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں نماز کا الگ الگ ہونا، تو نماز ایسے ہونے والی نہیں۔ اسی طریقے سے مقتدی اگر تراویح پڑھ رہا ہے، نیت کر رہا ہے، اور امام نفل پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نفل نماز، تب بھی صحیح نہیں ہوں گی، اس لیے کہ امام کی نماز کمزور ہے اور مقتدی کی جو نماز ہے وہ تراویح وہ اعلیٰ ہے، تو اس وقت بھی مقتدی کی جو ہے نماز امام کے پیچھے ہونے والی نہیں ہے۔ اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، ایک امام صاحب آئے، اب وہ بھول گئے، وضو کرنا ہی بھول گئے اور آ گئے بغیر وضو کی نماز پڑھا دی ہے، اب امام کی نماز ہی نہیں ہو رہی تو سب مقتدی کی نماز بھی نہیں ہو، امام کی نماز ہی ٹوٹ گئی تو مقتدی کی نماز بھی کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی۔ تو اگر بعد میں معلوم پڑا نماز ہونے کے بعد تو پھر مقتدیوں کو خط کے ذریعے فون لگا کر یا کسی کو بتا کر اطلاع دینا چاہیے کہ بھئی فلاں چیز کی جو ہے فلاں وقت کی نماز ٹوٹ گئی تھی، اب یہ نماز سارے مقتدی کیا کر لے، اب جب اپنی نمازوں کی کیا کر لے، قضا کر لے۔ اسی طریقے سے مقتدی امام کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، مقتدی جو نماز پڑھنے والا ہے وہ امام صاحب کے آگے کھڑا ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر امام کے آگے کھڑا ہو گیا تو امام مقتدی تھوڑی رہا ہو، امام سے آگے نکل رہا ہے،
بولتے نا بھائی ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ محاورہ مشہور ہے، لیکن لوگ سمجھے نہیں اس بات کو۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن مسجد کے اندر سب آتے، ڈاکٹر آتا ہے، انجینئر آتا ہے، جج آتا ہے، وکیل آتا ہے، ساری دنیا والے آتے۔ ملا کی دوڑ جب سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ ابھی ملا کا لفظ کہاں سے آیا یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، جن کا نام ملا ہے وہ ملا نہیں یہاں پر۔ افغانستان کے اندر جب جو ہے سوویت یونین کا یعنی رشیا کا جب قانون چلتا تھا اور 5 ملکوں سے مل کر وہ بنا تھا، تو اس وقت وہاں کے علماء اکرام کو ملا جی کہا جاتا تھا۔ کیا جی کہا جاتا؟ ملا جی۔ وہ ملا، یہ ملا الگ، یہ ملا مولانی سے بنا ہے، الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ، وہ کبھی سمجھا نہیں آپ، لیکن وہ ملا مراد نہیں، ملا مانے مولانا۔ تو ملا کی دوڑ مسجد تک مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ امام کے تابع ہو کر چلیں گے، صرف نماز میں نہیں اپنی زندگی کے اندر بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو امام سے آگے بڑھ گئے مقتدی تو نماز کیا ہو جائیں گی؟ مقتدی کی ختم ہو جائیں گی۔ اب آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے یہ بات یاد رکھیے، امام کی ایڑی جو ہے یہ ابری ہوئی ہڈی، اس ہڈی کے آگے مقتدی کی اگر ایڑی جاتی ہے تو سمجھو وہ امام سے آگے چلا گیا، امام سے کیا ہوگا؟ اب یہ مسئلہ یہاں پر پیش نہیں آتا، کہاں پر پیش آتا میں بتاتا ہوں۔ جب بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، پوری ایسا سب ٹیڑھی ہو جاتی بعض مطلب، ایک تو سب ٹیڑھی سیدھا ہے اور جہاں سے جگہ خالی ہے لوگوں نے کھڑا ہونا وہ ٹیڑھی ہوتی ہوتی جا رہی ہے، وہ امام کے آگے نکل گئی تو ان کی نماز ہو رہی نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ مقتدی کو امام جو رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سجدے سے اٹھ رہا ہے، یہ ساری باتیں معلوم ہو، یا تو دیکھ کر، جیسے تو آواز سنائی دے رہا ہے امام اللہ اکبر بول رہا ہے تو رکوع بھی امام مقتدی کو سنے آ رہا ہے کہ بھائی اللہ اکبر بولے، رکعت بند دی، اب امام رکوع میں گئے اللہ اکبر بول کے تو مقتدی کو سمجھ میں آیا، ایک تو سن کر، دوسرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ مائک بند ہو گیا تو مقتدی کو چاہیے کہ دیکھے، آگے والے کو دیکھے، ایسا نہیں نیچے دیکھے، ارے دیکھے گا نیچے وہ سنے ہی نہیں آ رہا ہے تو کیسے کرے گا رکوع اور سجدہ؟ تو پھر دیکھ کر اس کو کیا کرنا پڑے گی؟ بھائی آگے والا مقتدی رکوع میں گیا تو رکوع میں جائے، پھر دیکھیے کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو جائے، ہاں۔ یا پھر اگر سب بہت لمبی چوڑی سب صفیں بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر مکبر ہوتا ہے، یعنی امام جب اللہ اکبر کہتے ہیں، حرم شریف کے اندر یہ ہے دیکھیے آپ، امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو مکبر جو ہوتا ہے تکبیر کہنے والا وہ بھی پیچھے سے اللہ اکبر کہتا ہے، تو مقتدیوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں نماز کا رکوع چل رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے کئی مکبر اگر کھڑے کر، مثال طور پر 100 صفیں بن گئی اور مائک ہی نہ ہو تو کیا کرے گی؟ تو ہر 3 صف کے اندر ایک مکبر کھڑا کر دیں گے، امام نماز پڑھا رہا ہے، ایک مکبر کیا بولے گا؟ تکبیر کہیں گا تو پیچھے والے لوگوں کو کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آئے گا۔ تو امام کو، مقتدی کو، امام رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سمجھ میں آئے، یا تو سن کر کانوں سے یا دیکھ کر، یا آج کل کے زمانے کے اندر کیا ہوتا ہے، مسجد کی چھت پر دوسرے لوگ دوسرے مالے پر نماز پڑھ رہے ہیں، اب مائک ہی بند ہو گیا ہے، اب ان کو معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے، آواز بھی نہیں آ رہا، نہیں تو نماز صحیح نہیں ہوگی ان کی، معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے نا ان کو، آواز آنا ضروری، مائک کی آواز بھی آ جائے گی اور اوپر بیٹھے یا مسجد کے باہر ہے تو کیا ہو جائیں گی؟ نماز درست ہو جائیں گی، لیکن اگر آواز ہی نہ آوے تو نماز درست ہونے والی نہیں۔ کن لوگوں کی؟ جو دوسرے مالے پر، تیسرے مالے پر یا مسجد کے باہر نماز پڑھتے ہیں اور ان کو مائک کے ذریعے آواز نہیں سنائی دے رہی۔ تو اگر امام کا مسافر یا مقیم ہونا معلوم نہ ہو، لیکن جیسے آج کل کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسافر امام نماز نہیں پڑھاتے، آج کل سادہ سیدھی سادھی جو مسافر امام جو ہے سفر کی حالت میں ہے وہ نماز پڑھاتے نہیں، لیکن کہیں اگر ایسا ہو گیا کہ مسافر امام نماز پڑھا رہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جیسے ظہر کی نماز پڑھا رہے تو 2 رکعت ظہر کی پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرتے ہیں، مقتدی پھر اپنی 2 رکعت پوری کرے گا، تیسری چوتھی رکعت، اور پھر سلام پھیریں گا اور پھر معلوم کریں گا کہ بھائی یہ آپ سفر میں تھے، اگر انہوں نے کہا کہ سفر میں تھے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو بھول گیا تھا، میں تو مقیم ہوں، سفر میں نہیں ہو تو آپ امام کی غلطی ہو گئی تو امام کی نماز ختم تو مقتدی کی نماز بھی ختم۔ اب امام کو نماز بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گی اور مقتدی کی بھی نماز کیا کرنا پڑے گی؟ دوبارہ، اس لیے کہ ظہر کی نماز کتنی ہے؟ 4 رکعت، مقیم جو رہنے والا آدمی ہے گاؤں میں اس کے لیے کتنی رکعت ہے بھائی؟ ظہر کی فرض 4 رکعت ہے، اب امام نے کتنے پڑھ لیا ہے؟ 2 رکعت۔ تو مقتدیوں کو چاہیے
کہ اگر کبھی ایسی حالت پیش آئے تو امام سے پوچھے کہ آپ سفر میں تھے، انہوں نے کہا کہ سفر میں تو اچھی بات ہے، نماز ہو جائیں گی آپ کی، خود آپ نے باقی کی 2 رکعت کھڑے ہو کر آپ پوری کر لیں، اور اگر سفر میں نہیں ہے اور امام نے غلطی کر دی تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ مقتدی کو تمام ارکان میں، نماز کے تمام ارکان میں، رکوع میں، سجدے میں، امام کی قرات میں، قیام میں جب کھڑا ہوتا ہے امام کے ساتھ شریک ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ یہ آپ ہم نے بول دیا اردو کے اندر، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں ہے تو سمجھا دیتے آپ۔ جیسے بعض لوگوں کی حالت عجیب حالت ہوتی ہے، امام سجدے میں جانے سے پہلے وہ سب سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شکل سور اور خنزیر کی طرح، گدھوں کی طرح کر دیں گے، جو امام سے پہلے رکوع کرتے ہیں، امام سے پہلے سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے امام سے پہلے 3 شکلیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے 3 شکلیں۔ امام کے ساتھ رکوع کرے آپ، امام جیسے رکوع کر رہا ہے آپ بھی رکوع میں جا رہے ہیں، صحیح ہے۔ امام رکوع میں گیا پھر مقتدی جائے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور تیسری شکل جو کرتے ہیں عجیب لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں گئے، امام سے پہلے سجدے میں گئے۔ یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ آسان طریقہ یہ ہے، امام جب جاوے تو مقتدی جاؤ، سب سے آسان طریقہ۔ امام جب جائے تو مقتدی رکوع سجدے میں جاؤ، امام کی حالت ہونے کے بعد پھر جاؤ اللہ اکبر بولنے کے بعد، یہ طریقہ ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی کو جو عادت ہے وہ جلدی چلا گیا سجدے میں یا جلدی رکوع میں چلا گیا، اب اس کو امام ملنا چاہیے، یعنی ایک مقتدی نے فوراً جو ہے رکعت باندھی اور قیام کے اندر تھوڑا کھڑا اور پھر فوراً رکوع میں گیا، تو اب امام جب تک رکوع نہیں کرے گا تب تک اس کو رکوع میں رہنا پڑے گا۔ اگر امام نے رکوع نہیں کیا اور اس سے پہلے یہ رکوع کر کے کھڑا ہو گیا، سمجھے، اور پھر امام نے رکوع کیا، اب یہ مقتدی رکوع کرا نہیں، تو اب اس کی نماز ہونے والی نہیں۔ کیوں؟ امام کے ساتھ اس کو نماز کے ہر رکن میں، یعنی قیام میں، رکوع میں، سجدے میں شامل ہونا ضروری، امام کے ساتھ۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے جلدی رکوع کر لیا امام سے پہلے اور پھر امام نے رکوع کر لیا، سمجھے، امام سے پہلے رکوع کر لیا اور اس کے بعد امام نے رکوع کر لیا، اب امام رکوع سے اٹھ رہا ہے تو پھر یہ امام کے ساتھ رکوع سے اٹھ رہا ہے، تو اس کی نماز ہو جائیں گی، اس کی نماز کیا ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گی۔ اسی کو بولتے ہیں امام کے ساتھ مقتدی کا تمام ارکان میں شریک رہنا، تمام ارکان میں کیا رہنا؟ شریک رہنا۔ تو اس طریقے سے اب یہاں پر آگے کچھ مثالیں ایسی ہیں، 10 نمبر یہ ہے کہ مقتدی کی حالت کا امام سے کم یا برابر ہونا، مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز امام کی نماز کے برابر ہو یا اس سے کم ہو، یا اس سے کیا ہو؟ کم ہو۔ یہ جو گہرے مسئلے ہیں لیکن ہمارے یہاں روز مرہ اس میں کام میں آتے ہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر ایک بات چھیڑی تھی کہ بھئی کیا چھیڑی تھی، میں نے کہا تھا کہ حافظ کی آج کے زمانے میں اور عالم کی دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل کے لوگوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے آتا نہیں، اس لیے میں نے جتنی نمازیں پڑھی تو میں نے ان کو دوہرا لیا ہے، واپس لوگوں کے پیچھے پڑھی، کھلا مسئلہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو مخرج ہی معلوم نہیں قرآن شریف کے۔ تو ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور امام صاحب کو کیا ہو گیا؟ پیر میں چوٹ آ گئی، اب امام صاحب اگر بیٹھ کر پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتے، کیوں؟ وہ معذور ہے، عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنا کھڑے ہونے والے کے جیسا ثواب ملتا ہے، اس عذر کی وجہ سے جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو کس کا کیسا ثواب ملتا؟ کھڑے ہونے والے آدمی کی طرح۔ تو اس لیے اگر کوئی امام کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، اور مقتدی کھڑا ہو کر پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹھنا کھڑے ہونے کے قائم مقام ہے، برابر درجے میں ہے عذر کی وجہ سے۔ نمبر 2 یہ ہے تیمم کرنے والا۔ بعض مرتبہ ایک امام صاحب جو ہے گاؤں میں پانی نہیں، اب ایک آدمی مالدار سیٹ کے گھر میں پانی تھا، انہوں نے غسل کر کے آئے وضو، لیکن دوسرے گاؤں میں لوگوں کے پاس پانی نہیں، اب دوسرے لوگوں نے کیا کر لیا؟ وضو کے لیے تیمم کر لیا، غسل کے لیے تیمم کر لیا، یا کہیں سفر میں گئے ایسی حالت پیش آ جاتی۔ اب جو امام صاحب ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے مقتدی غسل کر کے یعنی پانی سے وضو کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تو بھی اقتدا ہو جائیں گی، اس لیے کہ تیمم وضو کے قائم مقام برابر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے یہ بات تم کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کیا پلے میں بول رہے تم کو؟ یعنی دونوں کی طرف 1-1 کلو سونا ہے،
समझ में? तो वजन का काटा क्या हो गया? बराबर। इधर वजू है तो इधर तयम्मुम है। तयम्मुम का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह ने तयम्मुम को वजू और गुस्ल के कायम मुकाम अल्लाह ने बनाया है। इसलिए अगर कोई इमाम तयम्मुम करके नमाज पढ़ाता है उज़्र की वजह से या फिर पानी ना होने की वजह से या बीमार होने की वजह से, और पीछे जितने मुक्तदी हैं सब वजू करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनकी नमाज सही हो जाएगी। उनकी नमाज क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नंबर 3 ये है कि मसा करने वाले के पीछे खा मोज़ा का मसा करता हो या पट्टी पर धोने वाले की इक्तिदा दुरुस्त है। जैसे ठंडी के मौसम में बाज़ मरतबा इमाम साहब या कुछ लोग मोज़ा पहनते हैं चमड़े। अब वो चमड़े का मोज़े का मसला सुनो आप, इससे पहले मसल में खुल कर बता दिया हूँ पूरा, एक जुमा उस पर टॉपिक पर बयान ही है। अब अगर कोई इमाम साहब रात में मोज़ा पहन ले ईशा की नमाज, रात भर मोज़ा रहा पैर में, अब सुबह में उठे हाथ चेहरा धो लिया, मसा भी कर लिया, लेकिन पैर धोने की ज़रूरत नहीं, उंगली घुमा ली उस पर, 5 ऐसे उंगली घुमा ली तो क्या मसा। अब वो आखिर नमाज पढ़ा रहे और पीछे जितने लोग हैं उन्होंने मोज़ा पहना नहीं है, अब वो पैर धोकर आए तो उनकी नमाज क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इसलिए कि मोज़े पर मसा करना पैर धोने के बराबर है। मोज़े पर मसा करना, चमड़े के मोज़े पर मसा करना किसके बराबर है? पैर धोने के बराबर है। इसी तरीके से माजूर की इक्तिदा, माजूर के पीछे दुरुस्त है। हाँ, ये जो माजूर है यानी शरीयत जिसको बोलती है, आप माजूर किसको बोलते हैं समझो, हर जगह का माजूर अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पर मसला उम्मत को है ना समझता नहीं, वो माजूर समझते कि एक इसमें माजूर तो सब इसमें माजूर। नहीं, रमज़ान के रोज़े का माजूर अलग, हज का माजूर अलग, नमाज का माजूर अलग। नमाज का माजूर कौन है? नमाज का माजूर वो है जिसके जिस्म से लगातार खून टपक रहा है बॉडी से जख्म होने की वजह से, और बाज़ मरतबा लोगों को जवानी की हालत में ये बीमारी होती है, पेशाब का गटर टपकता रहता है, पेशाब की जगह से टपकते रहता है, तो बीमारी आ जाती है बाज़ मरतबा जवानी की हालत में। अब वो टपक रहा है, इतना टाइम ही नहीं मिलता यानी कि नमाज क्या कर सके, वजू करके 4 रकात नमाज पढ़ सके। अब शरीयत ने उसका पूरा मसला मैंने गुज़िश्ता बयान में बताया, यहाँ खुलने की ज़रूरत नहीं उसको। अब उसको बीमारी है सलसले बॉल इसको बोलते हैं, यानी पेशाब का कतरा लगातार टपकना। अब ऐसा आदमी शरीयत इसको बोलती है कि भाई एक मरतबा नमाज का वक्त आ गया, उसमें वज़ू कर ले, जितने भी कतरे निकले कोई मसला नहीं, उसी साथ आए नमाज पढ़े अपनी निकल ले, इसको बोलते हैं माजूर। अब दूसरा एक ऐसे 2 आदमी हैं, यानी इमाम भी ऐसा है जिसको सलसले बोल की बीमारी है, पेशाब का कतरा टपक रहा है, अल्लाह हिफाज़त फरमाए, और मुक्तदी भी ऐसा है, दोनों उज़्र वाले हैं, तो उज़्र वाले के पीछे उज़्र वाले की नमाज चलेंगी। लेकिन इमाम ऐसा है कि पेशाब की बीमारी, पेशाब टपक रहा है, तो मुक्तदी की नमाज दुरुस्त होने वाली नहीं है। क्यों? इनका उज़्र है, वो उज़्र की वजह से उज़्र वाले की जो पीछे उज़्र वाला है वही उसको उज़्र होना चाहिए, तब नमाज दुरुस्त होगी। अगर एक आदमी को ये उज़्र है कि पेशाब तो टपक रहा है और दूसरे आदमी की जिस्म से खून रस रहा है, खून निकल रहा है थोड़ी थोड़ी देर से, तो ये आदमी नहीं पढ़ सकता। क्यों? इसका उज़्र अलग है, उसका उज़्र अलग है। तो इसलिए एक उज़्र वाले अगर कई आदमी हो तो फिर उसमें एक इमाम बन सकता है और बाकी लोग क्या कर सकते हैं, मुक्तदी बन सकते हैं। लेकिन अगर उज़्र अलग हो तो क्या कर सकता है, दोनों उज़्र अलग हो तो दोनों को अलग अलग नमाज पढ़ना पड़ेगी। इसी तरह उम्मी की इक्तदा, उम्मी के पीछे मैंने बताया जिसको कुरान पढ़ने ना आता हो उसके पीछे अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो जो कारी हो, जिसको मखरज से कुरान पढ़ने आता, सही दुरुस्त कुरान पढ़ने आता, उसके पीछे नमाज चलती नहीं। इसलिए आज के ज़माने में साफ सुथरी बात है, हाफिज़ लोग अगर कहीं खड़े हो, याद रखो आप नमाज पढ़ा रहे माशाल्लाह, अब हाफिज़ साहब आ गए और उन्होंने कोने में रकात बांधी, अब आप नमाज पढ़ लिए, अब सोचे देखो इमाम साहब खारी साहब खड़े, आपने पीछे नमाज नहीं पढ़ी, यार क्या दुश्मनी नहीं, मसला है कि वो कारी है, उसको मालूम है मखरज कवायदे मालूम है, आपको मखरज कायदे मालूम नहीं, आपका कुरान उनके कुरान के लेवल के बराबर नहीं, याद रखिए, इसलिए वो अलग नमाज पढ़ते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अलग नमाज पढ़ रहे हैं। तो बाज़ मरतबा गलत फहमी होती लोगों को कि आदमी एक नमाज़ पढ़ा रहा है लेकिन वो कारी साहब और हफीज़ साहब और मौलाना आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे, तो उसकी वजह ये कि वो जिस तरीके से मखारज और कवायद का अहतमाम करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप वैसा नमाज, तो उनकी नमाज आपके पीछे नहीं होती, उनके पीछे आपकी नमाज हो सकती है। तो उम्मी की इक्तिदा, जिसको कुरान पढ़ने ही ना आता हो उसके पीछे जो इसको कुरान पढ़ने नहीं आता, दोनों की, इमाम भी अनपढ़ और पीछे वाला भी उम्मी बोलते हैं उसको, समझ रहे बात। जैसे एक मौलाना के पास एक मसला आया, मुफ्ती साहब के पास, बोले हमारे मुफ्ती साहब बोले पिक्चर देखते बोले बहुत हो,
تو نماز ہوتی بولے ہماری. ارے مفتی صاحب، مفتی اللہ نے ایسی تھوڑی سی بنایا ہوتا، مفتی لوگوں کو 15 سال گھس کے تمہارے سامنے آتی ہو. تو مفتی صاحب نے پوچھا تو دیکھتا کہ پکچر؟ بولے دیکھتا نا، پھر ہوتی بولے تیری. تو دیکھتا بولے دیکھتا نا، پھر ہوتی بولے، پھر کوئی مسئلہ صحیح. بعض مرتبہ ایسے مسئلے امت کے اندر دیکھنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو ہے سو ہے. یعنی